السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بغیر پیسوں کے اور بغیر مال کے بھی صدقہ کر سکتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ میں آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاؤں گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کل نفس فی کل یوم طلعت فیہ الشمس صدقۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز ہر بندے پر صدقہ کرنا لازم ہے، ہر روز ہر بندے پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ تو راوی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من این اتصدق ولیس لنا اموال؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم صدقہ کیسے کریں؟ لیس لنا اموال، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، مال دولت نہیں ہے، ہم صدقہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور روزانہ صدقہ کیسے کر سکتے ہیں؟ روزانہ صدقہ کرنے کے لیے جو اچھے خاصے پیسے چاہیے، اچھی خاصی مال و دولت چاہیے، اس کے بغیر تو روزانہ صدقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیس لنا اموال، ہمارے پاس تو اتنا مال و دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ہم روزانہ کیسے صدقہ کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا من ابواب الصدقۃ التکبیر وسبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ وتأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے میرے صحابی، تم سمجھتے ہو کہ صدقہ صرف پیسوں سے ہوتا ہے؟ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن سے صدقہ ہو جاتا ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں مال کے علاوہ، اگر کچھ اور اعمال بھی ہیں، اگر وہ آپ کریں گے تو صدقے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ صدقہ کرنے کے لیے پیسے موجود ہوں، مال و دولت موجود ہو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ التکبیر، تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ والحمد للہ، الحمد للہ کہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وتأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر، نیکی کے کام کا حکم دینا، نیکی کی ترغیب دینا اور گناہوں سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس بعد فرمایا کہ وتعزل الشوکۃ عن طریق الناس، راستے سے کسی کانٹے کو ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا والعظم والحجر، کسی ہڈی، راستے میں پڑی ہوئی ہڈی کو ہٹا دینا اور کسی راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو ہٹا دینا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس بعد فرمایا وتہدی الاعمی، کسی نبینے کو، اندھے کو راستہ دکھا دینا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ وَالْأَبْكَمَ حَتَّى يَفْقَهَ، فرمایا ایسا شخص جو بہرا بھی ہے اور گونگا بھی ہے، نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، اور اس کو کوئی بات سمجھانے کے لیے اشارے وغیرہ کر کے اس کو کوئی بات سمجھا دینا، جو بات اس کو مقصد ہے اس کو کہنے کا وہ سمجھا دینا، یا جو وہ سمجھنا چاہتا ہے اس کو اشارہ وغیرہ کر کے اس کو سمجھا دینا۔ جو شخص گونگا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، اشارے کر کے اس کو کوئی بات سمجھا دینا جس کو وہ سمجھنا چاہتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَتَدُلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَةٍ، کسی راستہ پوچھنے والے کو راستہ بتا دینا، اس کو صحیح سمت بتا دینا کہ جس جگہ جانا چاہتا ہے اس جگہ کا پتہ بتا دینا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ اس بعد فرمایا وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ إِلَى اللَّحْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ، کسی سیڑھی سے گرتے ہوئے بچے کو بھاگ کر بچا لینا، کسی آگ میں جاتے ہوئے بچے کو، آگ کی طرف جاتے ہوئے بچے کو بھاگ کر بچا لینا، اس کو روک لینا۔ اور اسی طرح کوئی پانی میں نبینا گر رہا ہے، کسی کیچڑ میں گر رہا ہے یا کنویں میں گر رہا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھاگ کر کسی کا ان لوگوں کو بچا لینا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَتَرْفَعُ بِشِدَّةِ ذَرَاعِكَ مَعَ الضَّعِيفِ، کوئی شخص کوئی وزن اٹھانا چاہتا ہے سر کے اوپر، گاؤں میں جیسے ہوتا ہے گھاس وغیرہ اٹھاتے ہیں
اس طرح کھاد اٹھانی ہوتی ہے، وزن اٹھانے ہوتے ہیں، یا شہروں میں کوئی چیز بھی، کوئی بندہ کوئی مزدور کوئی چیز اٹھا رہا ہے، وہ اٹھا نہیں پا رہا ہے، آگے دو جہاں سے فرمایا کوئی شخص وزن اٹھانا چاہتا ہے لیکن اٹھا نہیں پا رہا ہے، اگر اس شخص کو یہ وزن اٹھا کے اس کی ہیلپ کر کے مدد کر کے اس کے سر کے اوپر رکھ دینا، اس طرح اس کی ہیلپ کر دینا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ سامعین گرامی، آپ نے دیکھا اس حدیث میں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص مال دولت نہیں رکھتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ شخص یہ سارے اعمال کر کے، یہ سارے کام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدقے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔